بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر لسننگ ٹو محمد خلیل. دوستو کیا حال چال ہے؟ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے قائد اعظم آن دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو اس میں سب سے پہلے ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے انٹروڈکشن، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح گیو پریکٹیکلی شیپ ٹو دا آئیڈیالوجی گیون بائی دا علامہ اقبال. تو انہوں نے کیا ایک پریکٹیکل شیپ دی آئیڈیالوجی کو. تو انہوں کا جو ایک اہم امپورٹنٹ رول تھا جو پاکستان کی آئیڈیالوجی میں تھا. اس کے بعد سیکنڈ آپ کے سامنے یہ سارا باقی لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ایڈریسنگ ایٹ دا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان 1931 میں قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہندو مسلم جو ہیں، جب تک ہندو مسلم کا جو نظام سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی قانون جو لا وہ امپلیمنٹ ہوگا وہ وہاں پر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو اس میں سب سے پہلا کام یہی آپ کہ مسلمانوں کو یہ تحفظ کی جو گرانٹیڈ دیں، یعنی گارنٹی دیں، اور اس کے بعد پھر ہی کوئی قانون آپ کا جو ہے وہ اس میں اپلائیبل ہوگا. اور جب تک مسلمانوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملتی تب تک آپ کا جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے وہ جو کامیاب نہیں ہوگا. اس کے بعد قائد اعظم نے ٹو نیشن تھیوری کا ایکسیپٹ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے مسلمان اور جو ہندو ہیں یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، دے آر ٹو سیپریٹ نیشنز. کیونکہ جو ایک ملک ایک جو جس میں جو مسلمان ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ بالکل برعکس ہیں ہندوؤں کے، اور یہ دو ایک الگ الگ قومیں ہیں، اس وجہ سے اکٹھی نہیں رہ سکتی. کیونکہ ایک ولیج میں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہی ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ دیا گیا، جس میں جو دا مسلمانز آر ناٹ مائنورٹیز دے آر نیشن بائی اینی ڈیفینیشن. انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی نیشن کی ڈیفینیشن کو ریڈ کر لیں، جو پاکستان ہے ایک الگ نیشن ہے اور یہ ہندوستان کے ساتھ ایک مل کر یہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتی. پھر انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا انڈیا از ناٹ اے نیشن نار اے کنٹری. نہ تو یہ جو انڈیا ایک نیشن ہے، نہ ہی ایک کنٹری ہے، کہ سب کانٹیننٹ ہے جس میں ہندو اور مسلمان رہ رہے ہیں. یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ ان کے ریلیجنس مختلف ہیں، ان کے فلاسفیز مختلف ہیں، سوشل کسٹمر اینڈ لٹریچر ان کی مختلف ہے. اسی وجہ سے دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. لہٰذا جو ہندو اور مسلمان ہیں یہ دو الگ الگ قومیں ہیں. اسی وجہ سے جو ہے ٹو نیشن تھیوری کے کنسیپٹ کو جو ہے پروموٹ کیا گیا، کیونکہ اس کے کنسیپٹ میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو اتنے زیادہ اختیارات نہیں تھے، لا کے مطابق بھی مسلمانوں کو فالو کیا نہیں جا رہا تھا. اس وجہ سے قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی سرزمین بنانا چاہتے ہیں جس میں ہمارا اکنامکلی اور ہمارا جو لا ہے، پنشمنٹ لا ہے، وہ سارا ہم اسلامی قانون کے مطابق نافذ کریں، اور لہٰذا یہ دونوں کام ہم یہاں پر رہ کے نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جس دن اس سرزمین پر پہلا مسلمان پیدا ہوا تھا، پاکستان تو اس دن ہی وجود میں آ چکا تھا. تو یہ پاکستان کو جو ڈیولپمنٹ یعنی پاکستان کو بنانے کے لیے جو قائد اعظم نے ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ دیا، ان کے پوائنٹ آف ویو سے ٹو نیشن تھیوری یہی تھی کہ یہ ٹوٹلی ڈفرینس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینس ہیں اور یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور اس کے بعد ڈفرینٹ سویلائزیشن وچ آر بیسڈ مین آن کنفلکٹنگ آئیڈیاز اینڈ کنسیپٹس. تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہر چیز تو ایک دوسرے سے مختلف ہے، لہٰذا جو ہے ایک الگ ملک بنایا جائے جس میں مسلمان رہ سکیں. ہندو اینڈ مسلم تھرو لیونگ ان دا سیم ٹاؤن اینڈ ولیج ہیڈ نیور بین بلینڈڈ انٹو دا ون نیشن. دے ویئر آلویز ٹو سیپریٹ اینٹیٹیز. تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو الگ الگ قومیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک جگہ رہ رہے ہیں اس وجہ سے یہ دونوں جو ہے سیم ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس کا قائد اعظم محمد علی جناح ملت اسلامیہ، اس میں جو قائد اعظم نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے پورے مسلمان جس ایک پوائنٹ پر متفق ہیں وہ ہے اسلام. یعنی کہ جس اسلام پر متفق ہیں، جو اسلام ہے ایک مضبوط چٹان ہے مسلمانوں کی جس پر سارے ہی متفقہ طور پر ہیں، اور ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو کہ
جو کہ اس میں مسلمانوں کو ایک پوائنٹ پر اکٹھا کریں، وہ یہی ہے کہ جو سارے ایک خدا کو مانتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ایک ہی پوائنٹ پر آ کے جو ہے مسلمان ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قرآن نے بھی اوورآل مسلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کی تو بلیور اور ایک نان بلیور ہے۔ اسی وجہ سے جو مسلمان ہیں وہ بالکل دوسرے ریلیجن سے ڈیفرنٹ ہے، لہذا ایک ہمیں الگ ملک چاہیے جس میں رہ کر ہم اپنے جو واجبات پورے کر سکیں اور اپنی دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، لہذا یہاں پر ہماری دین کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ تو وی ڈو ناٹ ڈیمانڈ پاکستان سمپلی ٹو ہیو اے پیس آف لینڈ بٹ ای وانٹ ٹو لائبریری ویئر وی کوڈ ایکسپیریمنٹ آن اسلامیکل پرنسپل۔ تو یہ بھی ایک انہوں نے بہت اچھی لائن جو ایڈریس ایٹ اسلامک کالج پشاور میں دی تھی، بہت ہی اچھی ایک اسٹیٹمنٹ تھی۔ پاکستان ناٹ اونلی مین اے فریڈم اینڈ انڈیپینڈنٹ بٹ مسلم آئیڈیالوجی which have to be preserved which come to us as a۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک کوئی فریڈم یا انڈیپینڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہماری مسلمانوں کی جو آئیڈیالوجی ہیں اسے جو پریزرو ہمارے مطابق، ہماری خواہشات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہم ایک ملک میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہو اور تو ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں، ریسرچر یہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو اسلامک لا اور ڈیموکریسی کو ہی سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اسلامک لا اور ڈیموکریسی میں تھوڑا سا فرق تھا، جس میں کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح آل اوور دا لا جو پاکستان میں اپلائیبل ہوتا، اس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی قانون کے مطابق ہو، لیکن کچھ وجہ سے جو اسلامک لا کے کچھ قوانین جو اڈاپٹ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس میں کیا، دا ابو سنگڈ اسٹیٹمنٹ لارجلی پروو دیٹ دا قائد اعظم وانٹ ٹو اسٹیبلش اسلامک سسٹم ایز اے کوڈ آف لائف بیکاز ہی بلیو دیٹ از واز اے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک کنسیپٹ جو ان کا تھا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنے جس میں مسلمان اپنی جو زندگی ہے وہ چین سے گزار سکیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹاپک جس کے بارے میں آج ہم نے بات کی۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جلدی ہی ملیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کٹ دیں گے